ہیں میرا خیال تھا کہ سارڈن پیک ہوں گے تو ٹھیک ٹھاک ہیں. جی زوبیہ بشارت صاحبہ تلاوت. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جی عافیہ شعیب کون ہے تلاوت کرنے والی؟ اچھا عافیہ شعیب کون ہے؟ السلام علیکم حضور. اچھا ترجمہ. میں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتی ہوں. یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو. یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت ڈالی ہے اور آخرت میں بھی، اور اس نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے. جزاکم اللہ. اچھا جی ہانیہ سلیم صاحبہ حدیث. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان سعد ابن ہشام ابن عامر رضی اللہ عنہ قال آتیت عائشۃ رضی اللہ عنہا فقلت یا ام المؤمنین اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قالت کان خلقہ القرآن اما تقرأ القرآن قول اللہ عز وجل وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. مسند احمد صفحہ 91. مسند احمد کس ایئر میں پڑھتی ہو؟ جی ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں. تو کس ایئر میں پڑھتی ہو؟ میں اے لیول کر رہی ہوں. اے لیول کر رہی ہو؟ جی. اچھا بہت چھوٹی سی ہو. کون سے فرسٹ ایئر اے لیول کا؟ ہاں جی. جی سی ایس سی میں اس سال گئی ہو؟ میں جی سی ایس سی میں پاکستان سے آئی ہوئی ہوں، پچھلے سال آئی تھی. اچھا تو میں جی سی ایس سی کے ایگزامز دیے تھے. پھر پچھلے سال دیے تھے؟ اسی سال مطلب فیبرری میں میرا ایڈمیشن ہوا. کیسے گریڈ آئے تھے؟ میرے 2 اسٹارز 4 A's اور 2 B's آئے تھے 11 ویکس. پاکستان سے آگے نہیں لے لیے؟ کمال کر دیا. کس نے جی سی ایس سی کیا اس سال؟ اچھا کس کے 10 A اسٹار آئے ہوئے ہیں؟ کسی کے نہیں؟ 8 A اسٹارس، 2 کے 6 A اسٹارس، کوئی نہیں. 12 ان کے تو ہیں. تو
جن کے ایج اسٹارز ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ میڈیسن کرنی ہے؟ ہاں نہیں ڈیسائیڈ کیا؟ اے لیول میں سبجیکٹ کیا لیے ہیں؟ بایولوجی، کیمسٹری، فوٹوگرافی اور فلسفی. فوٹوگرافی فلسفی تو چھوڑو، بایولوجی کیمسٹری کے ساتھ مطلب میڈیسن ہو سکتی ہے. جی ہو سکتی ہے. فوٹوگرافی میں کیا شوق ہے؟ میں نے ایم ٹی اے کا سوچا تھا کہ تم چھوڑو ایم ٹی اے چھوڑو، میڈیسن کرو. جی ہاں؟ سر. جی سر. کتنے سائنس میں کتنے نمبر گریڈ تھے؟ 3 اسٹارز تھے سائنس میں. ہاں تو پھر کیا ٹیلنٹ ضائع کر رہی ہو؟ جی سر. وہ کیمرے کے پیچھے کھڑے ہونے والے مل جائیں گے بہت سارے. اور کون ہے یہ اسٹارز والی؟ ہاں تمہیں کیا کرنا ہے؟ ہاں کیا ڈینٹسٹ کرنی ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے جی. ترجمہ حدیث کا ہانیہ نا ترسمین. السلام علیکم پیارے حضور. علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سعد بن ہشام بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اطوار قرآن کریم کے عین مطابق تھے. پھر پوچھا کیا تم نے قرآن کریم میں یہ نہیں پڑھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے رسول تو یقیناً اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے. ذاکر اس وقت کون بھی میڈیکل کالج میں میڈیسن کون کر رہا ہے؟ تم کر رہی ہو. ایک بن گئی ہے وہ ڈاکٹر نہیں آئی آج؟ کال تھی تو یہاں تم نے اور کون کر لینا تھا. اور کون کر رہا ہے؟ کیا کر رہی ہو؟ کیا ڈاکٹر فارمیسی؟ تو وہ کیا پی ایچ ڈی کی تھی؟ نہیں 5 سال کا ہوتا ہے. 5 سال کی فارمیسی ہے؟ جی. فارمیسی کی ماسٹرز کے زیادہ ایم فل کے برابر ہے. ڈاکٹر آف فارمیسی کی ڈگری. ڈاکٹر آف فارمیسی وہ کیا اس میں کیا ہے؟ کیا پڑھاتے ہیں اس میں؟ صرف فارمیسی پڑھتی ہے نا؟ جی. ہیں فارماسیوٹیکل سائنسز کا ہی ہے نا؟ فارماکولوجی. فارماکولوجی. پھر یہاں کیا کرنا ہے؟ حضور میں نے اپلائی کیا تھا لیکن ابھی مجھے برٹش پاسپورٹ نہیں ملا اس لیے میں پڑھ نہیں سکتی ہوں آگے. برٹش پاسپورٹ سے بغیر ہی پڑھ سکتی ہے اگر پیسے ہوں تو؟ وہ نہیں. فیس آدھی ہو جائے گی پاسپورٹ مل جائے تو. اچھا چلو پھر ذوفشاں یہ کون ہے؟ ذوفشاں کو نہیں آئی ہے ذوفشاں؟ اچھا پرانی ہو. پرانی تو نہیں نئی ہے، 4 سال 5 سال پہلے آئی ہو. حضور 4 سال ہو گئے. ہاں وہی. افریقہ میں کہاں تھی؟ سیرالیون حضور. سیرالیون میں؟ جی حضور. یہاں پلاسے کھانے کو مل جاتے ہیں؟ جی ماما بناتی ہیں کئی دفعہ. یہاں مل جاتے ہیں کنٹومرے چوڑے پھرتے؟ جی وہ یہاں آم کساوا مل جاتا ہے وہاں؟ جی مل جاتا ہے. کرین مل جاتا ہے. چلو پھر کھایا کرو. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ اس کے آنے کی وجہ سے. پڑھو ذرا دوبارہ. وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے ہاں جی دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا. وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین، جناب
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائی دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسا کہ یونس اور ایوب اور مسیح بن مریم اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریا وغیرہ وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی، اگرچہ سب مقرب اور وجیح اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے۔ یہ اسی نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اتمام الحجہ صفحہ 36، روحانی خزائن جلد 8۔ اتمام الحجہ، جی زو۔ اچھا، کیا سمجھ آئی اس بات کی؟ بڑی مشکل تھے بعض لفظ، سمجھ آ گئی؟ خلاصہ کیا سمجھ آیا؟ کیا سمری اس، ویسے تو چھوٹی سی چیز ہے، کیا سمجھ آئی اس بات کی؟ کچھ سمجھ آئی کیا کہا اس نے؟ ہاں بتاؤ۔ حضور، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی گئی کہ ان کی کہ خدا تعالیٰ نے جو ہے سارا نظام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا، اور ان کے اخلاق، اور وہ سب سے جو ہے سب سے بہتر انسان، اور ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہمیں ان کی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان کے، جس طرح انہوں نے ہر اخلاق میں، ہر چیز میں، مہمان نوازی میں، جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے، ایک نمونہ ہے۔ اور ہمیں جو پہلے نبی آئے ہیں ان کی صداقت کا بھی پتہ نہ لگتا، ان کے مقام کا بھی پتہ نہ لگتا اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، کیونکہ آپ نے آ کے ان کے مقام کو بتایا، اور قرآن کریم نے پھر ان کی حقیقت بیان کی ہیں۔ اب یوسف کا ایک حصہ لے لو تو بائبل میں بالکل اور طرح بیان کیا گیا ہے، وہ صحیح طرح وہ مقام پیدا ہی نہیں ہوتا ہیں۔ اسی طرح اور نبیوں کے جو عزت اور مقام قرآن کریم نے دیا ہے اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، پتہ نہیں لگ سکتا۔ اچھا، you told me last time you understand some of the, you Mauritian, yes? Do you understand what are they saying? No? Acha, but last time I remember you told me that you can comprehend some of it. No, totally ignorant. Acha, then why are you sitting here? اچھا، اس کو لیے پھر اس کو کم از کم ترجمہ ہی دے دیا کرو، ساتھ رکھے، ساتھ ان کے لیے بنایا کرو نا، ساتھ ٹرانسلیٹ کر کے۔ یہ نویدہ، اور یہ نویدہ کہہ رہا ہوں، فتح کیا نوید، اور یہ ڈاکٹرنی جو ہے مدیہ، کچھ اور بھی ہوں گی اچھی، ان کو کہو ترجمہ کیا کریں ساتھ۔ کلاس کے بعد انشاءاللہ آنٹی حامدہ کی میں ہیلپ، وہ تو آنٹی حامدہ کی ہم ہیلپ کر دینا بے شک، وہ تو بعد میں آئے گا نا، مگر یہ کون دیکھے گی؟ اس نے جا کے سو جانا ہے، دیکھنا کب ہے؟ ہاں، ڈو یو سی دا ریپیٹ آف اٹ؟ Yes, so I watched the translation. اچھا، یا اچھا، you are in the translation team or you listen to it? I listened to it. اچھا، اچھا، قصیدہ گروپ، قصیدہ کہاں ہے؟ کون کرنا پڑھنا؟ یا قلبی اذکر احمدا عین الہدی مفن العدا،
يا قلبي اذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا بدر منير زاهر في كل وصف همدا إحسانه يصبي القلوب وحسنه يروي الصدى الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا يا قلبي اذكر أحمدا عين الهدى مثني العدا اطلب نذير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مسهدا نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى يا قلبي اذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا جمعت مرابع الهدى في وبله حين الندى نسي الزمان رحامه من جود هذا المقتدى اليوم يسعى النكس أن يطفي هداه ويخمدا والله يبدي نوره يوما وإن طال المدى يا قلبي اذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا كم من منازعة جرت بيني وأقوام العدا حتى ثنيت مظفرا وموقرا ومؤيدا يا أيها الناس اتقوا يوما يشيب ثوهدا آلامه ما تنقضي وأسيره ما يفتدى يا قلبي اذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا والله إني ما ذللت وما عدلت عن الهدى لكنني مذ لم أزل ممن إذا هدي اهتدى لله حمد ثم حمد قد عرفنا المقتدى لله حمد ثم حمد قد عرفنا المقتدى كادت تعفيني ضلالات فأدركني الهدى يا قلبي اذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا بحر العطايا والجدا जज़ाकल्लाह अच्छा पढ़ा लेकिन तर्जुमा भी साथ पढ़ती ना तो उनको समझ आ जाती सर में तैयार है किसमें इंग्लिश में नहीं उर्दू में है सर इंग्लिश में करना था इनको समझ नहीं आती चलो पढ़ो उर्दू में ऐ मेरे दिल
अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर जो हिदायत का सरचश्मा और दुश्मनों को फनाह करने वाला, नेक, करीम, मोहसिन, बख्शिशों और सखावत का समंदर है। वो 14वीं का नूरानी रोशन चाँद है, वो हर वस्फ में तारीफ़ किया गया है। उसका एहसान दिलों को मोह लेता है और उसका हुस्न प्यास को बुझा देता है। ज़ालिमों ने अपने जुल्म की वजह से उसे सरकशी से झुठलाया है और सच्चाई ऐसी शय है कि मखलूक उसका इनकार नहीं कर सकती जब वो ज़ाहिर हो जाए। वो उसके कमाल की तू उसके कमाल की नज़ीर तलाश कर, सो तू उसमें यकीनन हैरान होकर शर्मिंदा होगा। हमने उसकी मानिंद सोतों को जगाने वाला कोई नहीं देखा। वो अल्लाह का नूर है जिसने अलूम को नए सिरे से ज़िंदा कर दिया। वो बरगज़ीदा है, चुना हुआ है, उसकी पैरवी की जाती है, उससे फैज़ तलब किया जाता है। हिदायत की बारिशें सखावत के वक्त उसकी मौसलाधार बारिश में जमा कर दी गईं। ज़माना अपनी मुसलसल थोड़ी बारिश को भूल गया है उस मुक्तदा की मौसलाधार बारिश के मुकाबले में। आज कमीना कोशिश करता है कि उसकी हिदायत को बुझा दे और ठंडा कर दे, और अल्लाह उसके नूर को ज़ाहिर कर देगा किसी न किसी दिन, ख़्वाह वो मुद्दत लंबी ही हो जाए। बहुत से मुकाबले हैं जो मेरे और दुश्मनों की कौमों के दरमियान हुए, यहाँ तक कि मैं कामयाब, मुअज़्ज़ज़ और मुअय्यद होकर लौटा। ऐ लोगो, डरो उस दिन से जो एक जवान मर्द इंसान को भी बुरा कर देगा। उस दिन के दुख ख़त्म नहीं होंगे और उस दिन की कैदी को फ़िदिया देकर छुड़ाया ना जा सकेगा। अल्लाह की कसम बेशक मैं ना गुमराह हुआ और ना ही मैं राह हिदायत से हटा हूँ। लेकिन मैं वजूद में आया उन लोगों में से हूँ कि जब वो राह दिखाए जाएं तो वो राह पा जाएं। अल्लाह ही की सब तारीफ़ है, फिर तारीफ़ है कि हमने अपने मुक्तदा को पहचान लिया। करीब था कि गुमराहियाँ मुझे मिटा देती, पर हिदायत ने मुझे पा लिया। उर्दू में लिखा हुआ है? जी हुज़ूर। अच्छा, तुम रब्बी की बीवी बन गई तो मैं पढ़ लिया होगा, समझ भी आ गई है, बाकियों को नहीं आएगी और पैसे भी। ये बड़े ढीठ लोग हैं तुम्हारे यहाँ के रहने वाले, हैं ना? ये जो फिल्म बनाई थी ना BBC ने कुरान करीम पे कि ये रिवील्ड बुक नहीं है, और बाद में कहीं खुद ही बना ली है इन्होंने। सुना है BBC पे कोई फिल्म आई थी, पता है तुम लोगों को? हैं, देखी होगी बातों ने। उस पर बीकन ऑफ ट्रूथ ने हमारे यहाँ लड़कों ने प्रोग्राम किया था और साबित किया था, और मुख्तलिफ हवाले भी पढ़े थे, बल्कि जो मैंने रेफरेंस दिए थे। हैं? अच्छा, 1004 चैनल 4 BBC का ही है। इज ए BBC चैनल? नो, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट चैनल। अच्छा, तो बहरहाल BBC वाले नाराज ना हो जाएं, चैनल 4 है। सो ये बड़े पर्टिकुलर हैं इस बारे में कि इनको ख्याल है MTA को सू ना कर दे कोई। तो बहरहाल चैनल 4 ने की थी, और ये प्रोफेसर है हिस्ट्री का, उसने बनाई थी। खैर, बीकन ऑफ ट्रूथ में उसको सबको उसके जितना बनाया था गलत किस्म की बातें रिफ्यूट किया उन्होंने। और उसके बाद और उनके अपने रेफरेंस दिए मुख्तलिफ लोगों को, बल्कि 2 प्रोफेसर, एक हिस्टोरियन है और एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, उसका भी इंटरव्यू लेके सामने दिखाया। MTA में देखा तुम लोगों ने प्रोग्राम को? देख लेना था, आ चुका है पिछले हफ्ते, लास्ट संडे को, शायद लास्ट संडे में आया था ना? क्यों MTA? यस, आदिल साहब, यस। तो बड़ा उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल गलत फिल्म बनी है, और
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی قرآن کریم اترا تھا، اور اس زمانے میں پھر اس کے کمپائل ہوا ہو چکا تھا اس زمانے میں بھی، لیکن اس کی موجودہ جو فارم ہے، شکل ہے، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی. خیر، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اس پروفیسر کو لکھا جس نے فلم بنائی تھی کہ یہ ہم اس طرح اس کو ہم نے تمہاری جتنی دلیلیں تھیں ان کو رد کیا ہے، ریفیوٹ کیا ہے، تو تم کہتا نہیں جو میں جو کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. انہوں نے کہا پھر اور تو کوئی علاج نہیں ہے، ایک علاج ہے MTA پہ آ جاؤ، ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، تم اپنی دلیل دو، ہم دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو پبلک کو ڈیسائیڈ کرنے دو. کہتا نہیں میں نے کچھ نہیں کہنا، بس میں نے بنا دی، ختم. وہ جس طرح ہے نا پاکستانی مولوی ڈھیٹ، اسی طرح تمہارا یہ انگریز مولوی ڈھیٹ ہے. ٹھیک. تو بہرحال وہ بیکن آف ٹروتھ کا پروگرام تم دیکھ لینا. ہاں اچھا، اس میں دلیل لڑکوں نے دی ہوئی ہیں. اچھا، سمینہ صاحبہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. السلام علیکم حضور. اچھا، تم سمینہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان مقام کیسر روم ہراکل کی ایک گواہی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے خود ذکر کیا کہ میں اس زمانے میں جب کہ ہمارے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، شام کے علاقے میں تجارت کی غرض سے گیا. ابھی میں شام میں ہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبلیغی خط کیسر روم ہراکل کے پاس پہنچا. جب یہ خط ہراکل کو ملا تو اس نے پوچھا، یہاں اس عربی شخص کی قوم کا کوئی آدمی ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، کچھ لوگ اس علاقے میں آئے ہوئے ہیں. چنانچہ قریش کی جماعت سمیت مجھے بلایا گیا. ہم جب ہراکل کے دربار میں پہنچے تو ہمیں اس کے سامنے بٹھایا گیا. پھر ہراکل نے پوچھا، تم میں اس عربی شخص کا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں. اردو میں تو ہراکل کہتے ہیں، تو ہراکل انگلش میں لکھا ہوا؟ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جو پتہ کروایا تھا، نے کہا تھا ہراکل ہے. پتہ عربی میں ہراکل ہی ہے؟ ہاں جی. پتہ نہیں، عرب نام ہی نہیں ہے تو ان کی زبان کا نام ہے. خیر چلو، خیر پڑھو، ٹھیک ہے. کہاں سے پتہ کرایا تھا؟ جیسے پتہ کرایا تھا ہراکل کہہ رہے تھے، کاف پہ جزم میں کہہ رہے تھے، اور یہ پہ. اچھا، ان کو کیا پتہ، یہ عربی نام ہی نہیں ہے. چلو خیر، چلو پڑھو، ٹھیک ہے پڑھو. پھر ہراکل نے پوچھا، تم میں اس عربی شخص کا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں. چنانچہ منتظمین نے مجھے ہراکل کے سامنے بٹھا دیا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا. پھر ہراکل نے ترجمان کو بلایا اور اسے کہا کہ ان لوگوں کو جو میرے سامنے بیٹھے ہیں کہو کہ میں اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ابو سفیان سے بعض باتیں پوچھوں گا. اگر یہ جھوٹ بولے تو تم مجھے پیچھے سے اشارہ کر کے بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے پیچھے بیٹھنے والے ساتھی میرا جھوٹ ظاہر کر دیں گے تو میں ضرور کس بیانی سے کام لیتا. بہرحال ہراکل نے بہت سے سوال پوچھنے کے بعد ترجمان کو کہا، ابو سفیان کو بتاؤ کہ میں نے تجھ سے اس مدعی نبوت کے حسب و نصب کے متعلق پوچھا تو تم نے جواب دیا کہ اس کا خاندان معزز ہے اور رسول ہمیشہ معزز خاندان میں سے ہی آتے ہیں. میں نے تم سے پوچھا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ تم نے جواب دیا نہیں،
اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں سمجھتا یہ اپنے باپ دادا کی سلطنت کی خواہش رکھتا ہے۔ میں نے اس کے ماننے والوں کے متعلق پوچھا کہ وہ غریب ہیں یا امیر اور با اثر۔ تم نے جواب دیا کہ وہ کمزور ہیں، اور شروع میں رسولوں پر ایمان لانے والے کمزور ہی ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا اس دعوے سے پہلے بھی کبھی تم نے اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا؟ تو نے کہا نہیں، میں نے یقین کر لیا جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کیا اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو ناپسند کرتے ہوئے ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ تو نے جواب دیا نہیں، اور ایمان کی یہی حالت ہوا کرتی ہے کہ جب بشاشت قلبی کے ساتھ وہ مل جائے تو پھر اس سے پھرنا محال ہو جاتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے جواب دیا بڑھ رہے ہیں، تعداد میں بھی اور استقامت میں بھی، اور ایمان کی یہی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ میں نے تجھ سے یہ بھی پوچھا کیا کبھی تم نے اس سے جنگ کی ہے؟ تو نے جواب دیا ہم نے اس سے کئی لڑائیاں لڑی ہیں، کبھی لڑائی کا پلڑا ہماری طرف جھک جاتا، کبھی اس کی طرف، کبھی وہ ہم پر فتح پاتا اور کبھی ہم اس پر۔ اور رسولوں کی یہی حالت ہوتی ہے، ابتدا میں ابتلا آتے ہیں اور پھر آخر انہیں فتح حاصل ہوتی ہے۔ میں نے تجھ سے یہ بھی پوچھا کبھی اس نے غداری کی ہے؟ تو نے کہا نہیں، رسولوں کی یہی شان ہوا کرتی ہے، وہ کبھی بدعہدی اور غداری نہیں کرتے، وہ قول کے پکے اور عہد کے سچے ہوا کرتے ہیں۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے پہلے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر اس سے پہلے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں سمجھتا یہ شخص پہلے شخص کی نقل کر رہا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ہراقل نے پوچھا وہ تم کو کیا کام کرنے کے لیے کہتا تھا؟ میں نے جواب دیا وہ کہتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صلہ رحمی کرو، پاک دامن بنو۔ اس پر ہراقل نے کہا جو باتیں تم نے بتائی ہیں اگر وہ سچی ہیں تو یقیناً وہ نبی ہے۔ مجھے یہ تو توقع تھی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں مبعوث ہوگا۔ اگر میرے حالات مجھے اجازت دیتے تو میں ضرور اس نبی کو ملنے کے لیے جاتا، اور اگر میں اس کی خدمت میں ہوتا تو اس کے قدم دھوتا۔ اس نبی کی سلطنت اس زمین تک پہنچے گی جہاں میں نے قدم رکھے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ باہر آ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ شاہ روم بھی اس سے ڈرتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب آئیں گے۔ آخر کار اللہ نے مجھے بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ بخاری کتاب التفسیر سورۃ آل عمران۔ کہاں سے آئی تھی؟ پاکستان سے؟ نہیں حضور، 5 سال پہلے ہم جرمنی سے آئے تھے۔ اچھا، اردو پڑھنی کہاں سے کی تھی؟ امی ابو سے۔ اردو میں لکھا ہوا ہے نا؟ ہاں جی، اردو میں لکھا ہوا۔ اچھا، چلو۔ جرمن آتی ہے؟ ہاں جی۔ کیا بننا ہے؟ حضور میں نے ابھی بایو میڈیکل سائنس کیا ہے۔ پھر کیا اس لیے کیا ہے کہ نمبر نہیں آئے، کم آئے تھے، گریڈ کم آئے تھے؟ میں کیونکہ اس لیے کرنا ہے کہ میڈیسن کرنا ہے؟ میڈیسن کرنے کے لیے کیا تھا۔ اور یہ جو بیٹھی ہے لائقہ، تم بھی تو بایو میڈیکل سائنس کر رہی ہو؟ جی حضور، نیچرل سائنسز۔ ہیں؟ جی۔ پھر میڈیسن کرنے کا رہتا ہے؟ جو حضور آپ کہیں گے، ابھی تو مطلب آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا یہ جو پوٹینشیل ڈاکٹر بھی تو بیٹھی ہوئی ہیں یہاں جو میڈیکل بایو میڈیکل سائنسز وغیرہ کر رہی ہیں، وہ کون کون ہیں جن کا آگے فیوچر پلان ہے؟ اچھا ٹھیک ہے،
تو میں دفتر میں میں نے کہا تھا مجھے ملنا. جی حضور وہ آج کی ملاقات لی تھی پھر میں منڈے کو دیکھ لینا. اس منڈے کو یا اس 2 دن مصروف ہیں جی. اگر ویک ڈیز پہ نہیں آ سکتی اگلے ویکینڈ پہ نوٹ اگلے ویکینڈ اگلا ویکینڈ اینڈ عید ہے اس سے آگے پھر جی وہ انشاءاللہ عید کے بعد منڈے جو تھا اس کی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تحفہ کیسریہ شپرا ناتیہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحفہ کیسریہ. تحفہ کیسریہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف ہے. آپ علیہ السلام نے یہ رسالہ کوئین وکٹوریہ کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر 1897 میں تحریر فرمایا. کوئین وکٹوریہ کی ڈائمنڈ جوبلی جون 1897 میں بہت دھوم دھام سے منائی گئی اور یہ رسالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 25 مئی 1897 میں شائع فرمایا. اس رسالہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جوبلی کی تقریب پر مبارکباد کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار اور ان اصولوں کا ذکر فرمایا ہے جو ساری دنیا میں امن اور اخوت عالمگیر کی بنیاد بن سکتے ہیں، اور اسلامی تعلیم کا خلاصہ بیان کر کے کوئین وکٹوریہ کو لندن میں ایک جلسہ مذاہب منعقد کرانے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ اس سے انگلستان کے باشندوں کو اسلام کے متعلق صحیح معلومات حاصل ہوں گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحفہ کیسریہ میں تبلیغ اسلام کے مقصد سے عیسائیوں کے اس عقیدہ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہوئے تردید فرمائی اور فرمایا کہ کاش ہماری محسنہ ملکہ معظمہ کو آسمان کے خدا کی طرف خیال آئے جس سے اس زمانے میں عیسائی بے خبر ہیں. 10 جون 1897 کو قادیان میں بھی ڈائمنڈ جوبلی کی تقریب پر ایک عام جلسہ کیا گیا جس میں شامل ہونے کے لیے قادیان سے باہر سے بھی لوگ تشریف لائے اور گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق مبارکباد کا ریزولوشن پاس کر کے ٹیلی گراف کے ذریعے وائسری کو بھیجا گیا اور تحفہ کیسریہ کی چند کاپیاں نہایت خوبصورت بائنڈنگ کرا کے کوئین وکٹوریہ کی خدمت میں بھیجی گئیں. اس طرح اس کتاب کے نسخے گورنر جنرل ہندوستان اور لیفٹیننٹ گورنر پنجاب کو بھی بھجوائے گئے. اس جلسہ کے موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دعا 6 زبانوں میں پڑھی گئی. اب نادیہ آپ کو جلسہ پروسیڈنگ انگلش میں بتائیں. السلام علیکم. A meeting to celebrate the Jubilee was also held in Qadian in June 1897, which was attended by several members who joined from out of town. In accordance with the directives of the government officials, a resolution was passed and sent to the Viceroy of India. Copies of Tofa Kaisariya were prepared in high quality binding, one of which was sent to Deputy Commissioner District Gurdaspur for onward transmission to Her Majesty, and copies were sent to the Governor General and the Lieutenant Governor Punjab. A prayer was recited in 6 languages in the meeting, which included Urdu, English, Arabic, Persian, Punjabi and Pashto. The dua is as follows. Almighty God, as thy wisdom and providence has been pleased to put us under the rule of our blessed Empress, enabling us to lead lives of peace and prosperity, we pray to thee that our ruler may in return be saved from all evils and dangers, as thine is the kingdom, glory and power. Believing in thy unlimited powers, we earnestly ask thee, all-powerful Lord, to grant us one more prayer that our benefactress the Empress, before leaving this world, may probe her way out of the darkness of man worship with the light of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. There is no God but Allah, and Muhammad is his prophet. Do, Almighty God, as we desire, and grant us this humble prayer of ours, as thy will alone governs all minds. Ameen. تحفہ کیسریہ کی انگلش ٹرانسلیشن اے گفٹ فار دا کوئین 2012 میں کوئین الزبتھ II کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر شائع کی گئی. یہ بکلیٹ رقیم پریس UK میں پرنٹ ہوئی. تحفہ کیسریہ کا انگلش ترجمہ حضور انور حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خاص رہنمائی کے ساتھ تیار کیا گیا. یہ ترجمہ سید ساجد احمد صاحب نے کیا ہے. اب میں آپ کو کوئین الزبتھ II کی ڈائمنڈ جوبلی کے سال ہوئے ایگزیبیشن کے بارے میں بتاؤں گی.
अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इस साल अहमदिया मुस्लिम जमात यूके ने इंटरनेशनल बुक फेयर मुनक्किद किया। ये बाबरकत इवेंट हर साल न्यूयॉर्क और फ्रैंकफर्ट में 3 दिन के लिए पब्लिशर्स और बायर्स को एक जगह इकट्ठा करता है। ये पहला मौका है कि तकरीबन 20 साल बाद इंटरनेशनल पब्लिशिंग टीम ने अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ये नुमाइश बहुत कम वक्त में तैयार करके बड़ी कामयाबी के साथ पेश की। ये नुमाइश आम लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि इस नुमाइश ने 24,000 प्रोफेशनल पब्लिशर्स को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। जमात ने तकरीबन हर मौजू पर किताबें पेश की, लेकिन इस नुमाइश का असल मकसद कुरान मजीद का तारुफ करवाना था। कुरान मजीद का तकरीबन 70 ज़बानों में तर्जमा दस्तयाब था, जिसके साथ 5 वॉल्यूम ट्रांसलेशन की तशरीह भी काफ़ी दिलचस्प रही। क्वीन एलिज़ाबेथ II की डायमंड जुबली की जो तकरीबात मुनक्किद की जा रही थीं, ये नुमाइश लगाने से बहुत बड़ा मौका मिला कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब तोहफ़ा कैसरिया का अंग्रेज़ी तर्जमा मुतारिफ़ करवाया जाए, जो कि क्वीन विक्टोरिया को पेश किया गया था। इस बुक फेयर का ये बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ कि बहुत से मुअज़्ज़िज़ लोगों ने कुरान मजीद और बहुत सी किताबों का तर्जुमा लेने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अब मैं आपको एग्ज़िबिशन की कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी। इस साल क्वीन एलिज़ाबेथ II की डायमंड जुबली के मौका पर हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदल्लाहु ताला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने क्वीन में पढ़ रही हो? नहीं, मैंने लिखा है थोड़ा सा उर्दू में। अच्छा। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदल्लाहु ताला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने क्वीन को मुबारकबाद का ख़त लिखा और 7 तोहफ़ा कैसरिया का अंग्रेज़ी तर्जुमा अ गिफ्ट फॉर द क्वीन की एक कॉपी तोहफ़ा दी। हर मैजेस्टी कॉपी उसको दी है ना, वो इस तरह की नहीं थी, स्पेशल बाइंडिंग थी, स्पेशल पेपर था, हैं, बड़ा महंगा पेपर था, वो चंद किताबें छपी थी, नॉर्मल नहीं था जी। हर मैजेस्टी द क्वीन की तरफ से इस ख़त का जवाब भी मौसूल हुआ है, जिसका कुछ हिस्सा ये है। His Holiness Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih V, the Queen has asked me to thank you for your letter. Her Majesty was most interested to see a copy of the book entitled A Gift for the Queen, written by the founder of Ahmadiyya community, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, for the Diamond Jubilee of Queen Victoria. I am to convey the Queen's thanks and warm good wishes to you and all the members of the Ahmadiyya Muslim Association UK for your thoughtfulness. Her Majesty was grateful for the assurance of your prayers, and your kind words sent on the occasion of the Queen's Diamond Jubilee were much appreciated. This complete letter from Her Majesty Queen Elizabeth II to Hazur Anwar Ayyadallahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz has been printed in the September 2012 edition of Review of Religions. Her Majesty the Queen का ये मुकम्मल ख़त Review of Religions के September 2012 edition में शाया हुआ है। तेरे कहाँ है वो, पढ़ दो। ये ख़त पढ़ दिया ना हज़ूर। अच्छा, ये ख़त आया हुआ है जी। अच्छा, एक और भी था, चलो एनीवे, उसके साथ ताल्लुक़ नहीं था, वो पीस के साथ ताल्लुक़ था उसका। क्या और बस सालिया साहिबा कौन है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हज़ूर। कभी इज़्न हो तो आशिक दरियार तक तो पहुँचे, ये ज़रा सी एक निगारिश है, निगार तक तो पहुँचे, दिल बेकरार काबू से निकल चुका है या रब, ये
نگاہ رکھ کے پاگل سردار تک تو پہنچے، کچھ عجب نہیں کہ کانٹوں کو بھی پھول پھل عطا ہوں، میری چاہ کی حلاوت رگ خار تک تو پہنچے، یہ محبتوں کا لشکر جو کرے گا فتح خیبر، ذرا تیرے بغض و نفرت کے حصار تک تو پہنچے، جنہیں اپنی حبل جام میں نہ ملا سراغ تیرا، وہ خود اپنی ہی انا کے بت نار تک تو پہنچے، تیری بے حساب بخشش کی گلی گلی ندا دوں، یہ نوید تیرے چاکر گنہگار تک تو پہنچے، کبھی اذن ہو تو عاشق دریار تک تو پہنچے، یہ ذرا سی ایک نگارش ہے، نگار تک تو پہنچے۔ اچھا پڑھا۔ ہاں جی، زرتشتزم وہی زرتشتزم کہتے ہیں نا اس کو اردو میں۔ مائدہ غزالہ۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے میں زرتشتزم کا زورواسٹرین کتب میں آنے والے مسیح کا ذکر۔ زورواسٹرینزم دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ہے۔ حضرت زرتش خدا تعالیٰ کے ایک نبی تھے اور خدا تعالیٰ کی وحدیت یعنی ونس آف گاڈ کا پیغام لے کر پرشیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے۔ یہ مذہب تقریباً 3500 سال پرانا ہے۔ BBC بلیف کے ویب پیج کے مطابق Zoroastrianism is one of the world's oldest monotheistic religions. It was founded by the prophet Zoroaster or Zarathustra in ancient Iran approximately 3,500 years ago. Assalamu alaikum, Zor. Some Zoroastrians believed in one god called Ahura Mazda, meaning wise lord. But with passage of time, Hazrat Zoroaster's monotheistic message failed to retain its original purity, and the force of evil mentioned in the Quran as Shaitan began to be seen as a god named Ahriman. پرانے زورواسٹرین اسکرپچرز اوستا کہلاتے ہیں۔ ان پرانی تحریروں میں ایک مسیح کے آنے کا ذکر ہے۔ یہ اسکرپچرز اندازاً 3500 سال پرانے ہیں اور ان کے بعض حصے حضرت زرتشت علیہ السلام کے لکھے ہوئے ہی جانے جاتے ہیں اور وہ گتھا کہلاتے ہیں۔
ان تحریروں میں آنے والے مسیح کا ذکر ساؤشیانت کے نام سے ہے۔ Zoroastrianism is rich with many ideas concerning the end times and the coming of the chosen or future deliverer. It is believed that the Jewish idea of the Messiah is derived from the earlier Zoroastrian notion of Sayushant. The Zoroastrians believed that Hazrat Zoroaster would return in the form of Sayushant. The nature of the Sayushant is preserved in the following text. He shall be victorious benefactor by name, and the world renovator, Astavat Rata by name. He is benefactor because he will benefit the entire physical world. He is the world renovator because he will establish the physical living existence indestructible. He will oppose the evil of the progeny of the Bible and withstand the enmity produced by the faithful. Avesta. This text describes the characteristics of Saoshian as being world renovator, a characteristic shared by Maitreya Buddha. Zoroaster al-Islam had a local mission for the people of Persia, which is now known as modern Iran. حضرت زرتشت علیہ السلام خدا تعالیٰ کی تعلیم لے کر صرف پرشیا جو کہ موجودہ ایران ہے کے لوگوں کے لیے آئے تھے، جبکہ جس ساؤشیان کے آنے کا مقصد ساری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ ورلڈ رینوویٹر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آنے والا مسیح کس زمانے میں آئے گا، اس کا ذکر زوروسٹرین کی پرانی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کے مطابق اگر اندازہ لگایا جائے تو جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ ایک جگہ ذکر ملتا ہے، Righteousness is so worthy and great and valuable that in one place it is revealed that Zarathustra asked God, how much time remains until the time of the making all things new and perfect? And the future body? God said, 3,000 years. Zarathustra was afraid and said, a long time remains. God said, then do not let this time seem long to you. And this is based on Pahlavi Ravayat, chapter 25 of A.V. Williams, 1990. Another prophecy of when the Sayushant will come is, when 1,200 and some years have passed from the inception of the religion of the Arabian, and the overthrow of the kingdom of Iran, and the degradation of the followers of my religions, a descendant of the Iranian kings will be raised up as a prophet. Hazrat Zoroaster in the book Tankard. یعنی جب ہزاروں سال کے بعد ایک دن عرب کے ممالک سے شروع ہوگا اور ایران کی حکومت کو غرق کر دے گا، اور جب زورواسٹرین لوگوں کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا تو ایک فارسی بادشاہ بطور نبی ابھرے گا۔ حضرت سرتاج۔ ہم نے تھوڑی کیلکولیشنز بھی کی تھیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اپ انٹل جب حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد تھی تو وہ واقعی میں 1203 ایئرز اباؤٹ بنتے تھے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ جمعہ نازل ہوئی، جس میں یہ آیت بھی تھی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 دفعہ پوچھا گیا۔ اس مجلس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان سریہ کے پاس بھی ہوگا تو ان اہل فارس میں سے ایک شخص یا ایک جماعت اس کو پا لیں گی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جس سیوش شانت کا ذکر ہوتا ہے اس کا ایک اور نام استوت اریتا ہے، جس کے سنسکرت اور زین کے لفظی معنی ہیں تعریف کیا گیا، جو کہ عربی میں احمد کہلایا جاتا ہے۔
There is also another prophecy which says, when the people of Iran will become wicked and do evils, at that time a man shall rise up from the Arabs, through whose disciples they will lose the crown, the throne, the land, and their religion, and be destroyed. By the lapse of 1,000 years after the establishment of the Arabic religion, his followers will have already spoiled their faith so much by splitting up themselves into sects that were it to be presented to its founder, he would not recognize the same. Thus shalt thou see the Iranians, that they shall not listen to any wise man. Were someone to say the truth, they shall come out with weapons to fight with him. The worst among the evil deeds of Iranians is that they have killed the one who, though from amongst themselves, was the sovereign lord of all the angelic attributes. And this is from the book of Heavenly Commandments. इसके बारे में एक हदीस भी है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर भी वो हालात आएंगे जो बनी इसराइल पर आए थे, जिनमें ऐसी मुताबिकत होगी जैसे एक पाँव के जूते की दूसरे पाँव के जूते से होती है, यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई अपनी माँ से बदकारी का मुर्तकिब हुआ तो मेरी उम्मत में से भी कोई ऐसा बदबख्त निकल आएगा। बनी इसराइल 72 यानी 72 फ़िरक़ों में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 यानी 73 फ़िरक़ों में बच जाएगी, लेकिन एक फ़िरके के सिवा बाकी सब फ़िरके जहन्नुम में जाएंगे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने पूछा, ये नाजी फ़िरका कौन सा है? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फ़िरका जो मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल पैरा होगा। और जो मैंने प्रोफेसी अभी बुक से बताई थी वो इस तरह भी पूरी होती है, क्योंकि इस्लामी हुकूमत ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के दौर में पर्शिया यानी ईरान पर फ़तह हासिल कर ली थी। बस इस सब से हज़रत मसीह मौत की सच्चाई ज़ोरोएस्ट्रियन स्क्रिप्चर से भी ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला करे कि ये दुनिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक व सादिक को पहचान ले। आमीन। ज़ोरोएस्ट्रियन स्क्रिप्चर्स के तुमने इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ली है? जी हुज़ूर। जी हुज़ूर। अवेस्ता की जो है वो तो इंटरनेट पे वैसे ही जिस तरह हमारा होली कुरान, अवेस्ता जो उनकी किताब है जिस तरह हमारी होली कुरान होता है वो तो मिल ही जाता है। अच्छा, कितनी वक्फात नौ हैं कुल? जो क्लास के लिए आती रहेंगे वो तो लजना में 240। कुल रजिस्टर कितनी हैं? जो वो नहीं मुझे पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन लो, क्योंकि एक दो और भी लड़कियां मेडिकल कॉलेज में पढ़नी थी। जी। जलसे पे ड्यूटियां किन्होंने दी थी? सारों ने? जिन्होंने नहीं दी वो क्यों नहीं दी? तकलीफ थी कोई? बच्चे थे साथ उनकी ड्यूटी। बच्चे थे? जी। अच्छा, बच्चों वाली उन्होंने दी, ठीक है। हाँ जी फरमाओ। जो मैंने बुक लिखी थी लाहौर के साने के बारे में, वो मैंने पब्लिश करवा ली है। कहाँ पब्लिशिंग कंपनी को दी है? जी, किसी पब्लिशिंग कादियान से प्राइवेटली। अच्छा, मैं ये किसी पब्लिशिंग कंपनी को दे के तुमने मार्केट की है? नहीं। अच्छा, मैंने इसलिए लिखी ताकि जो बच्चे हैं वो भी इस साने की गहराई को जान सकें और ताकि an approach to heaven। जी। अच्छा, तुमने मेरा खत भी बीच में डाला हुआ है? अच्छा, दुआ करें मैं आगे भी अपने कलम को दे दी सारों को? नहीं, हम आगे मार्केट करो वक्फे नौ को। जी मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। मतलब तोहफा दो। हाँ जी, जी बिल्कुल। पैसे ज़्यादा खर्च हो गए तो मेरे से ले लेना फिर। नहीं, दुआ करें कि मैं अपनी कलम को अच्छी तरह से यूज़ कर सकूं और अहमियत को फैला सकूं इंशाल्लाह। यहाँ तो मैगजीन तो नहीं दिया तुमने अपने
जी मैगजीन का भी क्या पब्लिश करा सकते हैं? मैगजीन में सोचती फिर मैं सेक्शंस में दूंगी, तो मैंने कहा कि अगर आपको शौक है तो फिर हम करवा लेते हैं। चलो अच्छा कर लिया। तो वो तुम ये तो कहीं यहीं तक रहेगा। तो मैगजीन तुम्हारा जो मरियम है, मरियम मैगजीन, हाँ जी, इसके लिए मैंने एक नज़म लिखी है अभी। किस्तों में दो। अच्छा ठीक है। उसने भी लिखी है एक नज़म जो पीस पे कहा बैठी है मल्क, तुम भी दिया करो मरियम रसाले को चीज़ें लिख के। और बाकी हाँ पीछे दो माइक्रोफोन। मेरे नाना अबू चौधरी मुनीर अहमद साहब की कनाडा में वेंसडे को वफात पा गए थे। कौन? तो चौधरी मुनीर अहमद साहब कनाडा में। अच्छा अच्छा, तो उसकी जी मेरी नानी अम्मी और अम्मी और मामू जा रहे हैं रब्बा उनको लेके, तो दुआ करके हर चीज़ जाना है अभी उन्होंने? जी कल जा रहे हैं। अच्छा, तो उनकी वो जामिया रवा में पढ़ाते हैं, क्या नाम है? जी अमीनुर रहमान। अमीनुर रहमान उसकी भांजी हो? जी। अच्छा अच्छा ठीक है। नंबरदार साहब की पोती हो? जी हजूर। हाँ जी फरमाओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर। हजूर ईसाइयों में यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे उतर गए थे, तो ये अकीदा मुसलमान नहीं चढ़ गए थे तो ये अकीदा मुसलमानों में कब आया था? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में? मुसलमानों में जब ईसाइयों से मुसलमान होने शुरू हुए तो ईसाई अपना अकीदा लेके मुसलमानों में भी दाखिल हो गए। उसके बाद फिर इतना पक्का हो गया आहिस्ता आहिस्ता। इस्लाम जो फैला है बड़ी तेज़ी से फैला है ना, उस वक्त तरबियत का पूरा निज़ाम नहीं कायम रहा ना, बस हुकूमतें बाज़ जगहों पे मुसलमान पहुँचे तो उनके अखलाक देख के ही मुसलमान हो गए लोग। और ये अक़ीदा ईसाइयों में था, उनमें से जो ईसाई लेके आए ये अक़ीदा, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों भी रासिख़ हो गया। वो इतना ज़्यादा पक्का हो गया कि समझने लगे कि ये सही चीज़ है। लेकिन उस ज़माने में भी बाज़ उलमा ने, बाज़ मुजद्दिदीन ने लिखा हुआ है, बल्कि इमाम बुखारी की हदीस से भी बाद में साबित होता है ये गलत था। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी गो उस अक़ीदे की वजह से शुरू में था कि शायद हों, लेकिन तसल्ली नहीं होती थी। फिर आखिर अल्लाह ताला ने बार बार के इल्हामात से बताया कि नहीं, ये अक़ीदा गलत है, और जो मसीह मौऊद आने वाला था वो आसमान से नहीं उतरना मसीह ने, बल्कि वो तुम ही हो। फिर उसकी हज़रत मसीह ने वज़ाहत की अपनी किताबों में, ठीक है, कि असल में ईसाइयों की वजह से अक़ीदा रख़्स हो गया था। आवाज़ सुना दो। गाना में डॉक्यूमेंट्री देखी भी, क्या देखा उसमें? हजूर उसमें बहुत ही एक बात उसमें तो गलत देखी। कल मैं इत्तेफाक से अपना MTA इंटरनेट पे देख रहा था, तो उसमें एक वाक़या गलत लिखा। मैंने वो उसकी एडिटिंग करके कटवाई थी बात बातें, वो मिक्सअप कर दी। जो मेरे से पहले टीचर वहाँ होते थे ना, उनका वाक़या उसमें मेरे से मुझे कोट कर दिया, लेकिन मैं वो नहीं था जी। उनका वाक़या था, क्योंकि वो एक आध वाक़या, बाकी ठीक है सब कुछ। उसमें 2 किस्तें हैं जी। एक देखी अभी तो, एक आई है, दूसरी तो नहीं आई अभी। बिल्कुल अभी शुरू की थी देखनी। हजूर इतने इंस्पायरिंग वाक़यात हैं कि इंसान का खुद दिल करता है कि जाना चला जाए। नहीं हजूर दिल करता है, मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी कि बेशक वो वक्त तो नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए जाएं। आपा जान से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने जो वाक़यात सुनाए, दिल करता है इंसान उनकी जैसी लाइफ हो, वाइफ वैसी बने, और इस तरह जिस तरह बन जाओ तुम लोग, वाइफ बनना। बिल्कुल हजूर, जज़ाकल्लाह, आपने हमें मौका दिया कि अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताया। बहुत तो एक उसमें जो लिखा हुआ है ना कि वो एक जो घानियाँ जो कहता है कि वो घर था और वो गोद में बच्चा उठाया हुआ था। मैं वो मेरे से पहले जो थे मास्टर उनका था, वो मैं नहीं था, ठीक है। वो मैं इस्लाह करवा दूँगा, उसमें से निकाल दूँगा। बाकी ठीक है, बाकी वाक़या ठीक है। वो भी
بھی واقعہ اتنا اچھا لگا کہ آپ کہیں دور جا رہے تھے, آپ کی گاڑی رات کو خراب ہو گئی تھی, تو آپ کو اپنا نہیں فکر تھا اور جو آپ کے ساتھ تھے بلکہ فکر تھا کہ جماعت کی میرے پاس پیسے. میری گاڑی نہیں خراب ہو گئی تھی, بس خراب ہو گئی وہی بس جو تھی وہ, اور بس بھی کوئی نہیں تھی, جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے. جی ضرور بالکل. جی پیچھے پیچھے تمہارے. میں روا سے آئی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. کب آئی ہو؟ جنوری میں. جنوری میں آئی ہو؟ اچھا جی حضور, اور سارے لوگ آپ کو بہت سلام دیتے ہیں. 8-9 مہینے سلام کے رکھا, سنبھال کے رکھا ہوتا سلام. حضور میں ملاقات لینی تھی, آپ کو دینا تھا. اچھا. اور باقی میں آنے سے پہلے آپ کے گھر بھی گئی تھی. اچھا. اور صاحبزادی امت القدس صاحبہ سے ملاقات بھی تھی. اچھا. اور وہ سارے آپ کو سلام دے رہے تھے. اچھا وعلیکم السلام. اس کے بعد کئی سلام پہنچ چکے ہیں. اچھا اللہ حافظ, السلام علیکم.